قرآن میں لقب ہے سیدہ کا کوثر۔ قرآن میں سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جس میں خدا نے اسم سیدہ کو پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے اسم سیدہ قرآن کی آیتوں میں چھپی ہوئی ہے، اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اسی قرآن میں ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے مطہروں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ایک شخص نے آ کے معصوم سے پوچھا، اس نے کہا مولا عزت مریم اور عزت سیدہ میں تقابل کیا ہے؟ امام نے فرمایا سوال بے سود ہے، تقابل بنتا ہی نہیں، وہ کنیز ہے، یہ سیدہ۔ مریم کا تقابل سیدہ کے ساتھ نہیں بنتا، وہ کنیز ہے، یہ سیدہ ہے۔ سائل نے کہا مولا وہ عیسیٰ کی ماں ہے، فرمایا بے شک وہ مادر عیسیٰ ہے، ہماری ماں سیدۃ النساء العالمین۔ سیدہ سیدۃ النساء المسلمین نہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی سردار نہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور عالمین کا قد ہے 18,000 تک۔ جتنی بھی علم مستورات ہیں جو جا چکی، جو ہیں، جو آئیں گی، وہ سب ریت ہے سید ہے۔ اس کا مولا اگر عزت مریم سے عزت سیدہ زیادہ ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کی ماں کا نام لیا، حسین کی ماں کا نام کیوں نہ لیا؟ تو جو میری طرف رکھیے گا سب، خدا نے قرآن میں جناب مریم کا نام لیا ہے، آپ کی جدہ کا اسم قرآن میں نہیں، تو جس کا اللہ قرآن میں ذکر کرے عزت اس کی زیادہ ہے، یہ جس کا نام نہ عزت اس کی زیادہ ہے۔ جواب معصوم اتنا بہترین ہے کہ اس جواب کے بعد کسی سوال میں جرت ہی نہیں کہ اٹھے۔ میں جواب امام پڑھنے لگا اور چہروں سے اندازہ کروں گا کہ کس کس نے امام کے جواب پہ شکر کا سجدہ کیا ہے، یہ جواب ہم تک پہنچ گیا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا مریم کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کی دادی کا ذکر قرآن میں نہیں۔ امام نے کہا جاہل تجھے نہیں پتا، بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں۔ بہت صحیح ہے، کنیزوں کے نام لیے جاتے ہیں، عزتوں کا نام لے، وہ کنیز پروردگار ہے، یہ حجاب پروردگار۔ ذکر مریم ہے اس لیے کہ کنیز ہے، ذکر سیدہ پردوں میں چھپایا ہوا ہے، کیونکہ یہ توحید کی عزت کا نام ہے۔ تقابل مریم تقابل سیدہ ہو ہی نہیں سکتا، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ معرفت سیدہ کیا ہے۔ یہ جی فضائل سیدہ بزبان فرزند سیدہ پڑھنے لگا۔ سیدہ کے فضائل سیدہ کے بیٹے کی زبان سے مالک خصوصی دعا فرمائیں گے، مالک صحت کے ساتھ آپ کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رکھے، اور یہ سلسلہ عزاداری ہماری نسلوں تک یوں ہی قائم و دائم ہے۔ شان سیدہ بزبان فرزند سید، اور اس میں میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں مالک کا خطبہ پڑھوں گا، اس میں اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتا، خطابت نہیں ڈال سکوں، کیونکہ جو مالک کا خطبہ ہے وہی اتنا وسیع ہے کہ جب صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا ہو تو کلام میں دم نہیں ہے کیا یہاں پہ خطابت کا لفظ۔ نویں امام کا بار گیا ہے اور ایک سائل آ گیا ہے، اس نے آگے کہا مولا میں سننا چاہتا ہوں تیری جدہ کے فضائل کی۔ امام نے فرمایا کہ تو کیا سننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا معرفت سیدہ۔ امام نے کہا تیرے ظرف میں اتنی وسعت ہے
کہ تم عرفان سیدہ حاصل کر سکے. اس نے مولا کچھ خیرات و عطا ہو. امام نے خطبہ شروع کیا. امام نے فرمایا اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح الصحیفۃ العصمت والعصمت طہارت. فرمایا میری دادی وہ ہے جس پہ میں منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں, مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں. بولتے رہنا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملا, محبت کے سجدے, معرفت کے سجدے. اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح. میری دادی وہ ہے جس پہ میں منبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں, مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں. راول پنڈی کا مجمع لفظ ضائع نہیں ہوتا, صدر کا لہو نہیں ہوتا, قدر ہوتی ہے, علم پڑھا جاتا ہے, علم سنا جاتا ہے. عقیدہ میرا مالک تا ظہور امام زمان یوں ہی قائم اور دائم رہے. اور پھر 12ویں کا تخت ہو, سامنے بیٹھے تم ہی سامعین ہو. اور 12ویں کا بیٹا 12واں ہی امام آ کے تمہیں علی سنائے. علی کا بیٹا جب اپنی زبان سے علی سنائے گا تو پھر مالک معرفت بھی عطا کر دے گا, وسعت قلب بھی عطا کر دے گا. امام نے فرمایا اسلی اسلم السلام علی عبد الصالح. میں وہ ہوں کہ میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے بنانے والے کو سلام کرتا. واہ سیدنا واہ سلام علی عبد الصالح. میں انہیں ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے بنانے والے کو سلام کرتا. بنانے والے کو خالق کہتے ہیں. سلام کرتا ہوں جیسے عبد اپنے خالق کو سلام. امام نے تو مجھ سے سننا چاہتا ہے کہ میری دادی کیا ہے, تو نے کیا سمجھا؟ مستور ہے الصحیفۃ العصمت. میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے. اور میری گزارش ہے اپنے اور بیگانے مولویوں سے, صحیفے نازل ہوتے ہیں, پیدا نہیں ہوتے. الصحیفۃ العصمت والعصمت طہارت. میری دادی وہ ہے جو عصمت کا صحیفہ ہے. سطر اگر اتنی قیمتی ہے, بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, نور کا قلم ہو تو میں تمہارے کلیجے پہ جملہ لکھوں, قبر کی پہلی رات وہ چمکے. امام نے فرمایا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے. طاہر نہیں کرتی, طہارت کو پاک کرتی. محمد اللہ خطبہ پڑھے دیا. امام نے فرمایا تو نے مجھ سے پوچھا کہ میری دادی بطول کیا ہے. سن, جبریل و مسکین و جنابہا و میکائیل و سائل بابہا و اسرافیل و عبد الترابہا و اسرائیل و عدو و اصحابہا. تو نے مجھ سے پوچھا کہ میری دادی کون ہے. سن, جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے. نہیں نہیں نہیں, ہاتھ خیرات کے لیے اٹھا نہیں جو ہاتھ مجھے چاہیے تھا. مالک نے فرمایا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے. اب بھی قرآن منبر پہ لاؤ رکھو میرے سر پہ. مجھ سے پوچھو کہ مسکین کا ترجمہ کیا ہے. مسکین کہتے ہیں سب سے چھوٹے کو, مسکین کہتے ہیں سب سے حقیر کو, مسکین کہتے ہیں سب سے کمتر کو. جبریل کا سٹیٹس کیا ہے؟ سید الملائکہ, افضل الملائکہ. اس کا مطلب ہے جو عرش میں سب سے آگے بیٹھتا ہے, بطول کے دروازے پہ سب سے پیچھے بیٹھ. جو وہاں سید الملائکہ ہے, یہاں مسکین ہے. جھکے ہوئے تھے نا جناب سلمان تحریر سیدہ پہ. بندے کہتے ہیں کہ جھاڑو دیتے تھے. میرا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جو میرے عقیدے نے مجھے سطر عطا کی ہے, اگر آپ کا بھی عقیدہ ہو تو بول کے عطا کر دیجئے. جھاڑو نہیں دیتے تھے, رات کے سجدے میں گرے ہوئے تاروں کو نور کی داڑھی سے اٹھاتے تھے. جھاڑو میں سجدے میں گرے ہوئے تارے چننے کے لیے آتا تھا.
جھکے ہوئے جناب سلمان یہ ایک صحابی کی نظر پڑی، اس نے کہا ملتا کیا ہے تجھے، کیوں جھکتا ہے اس دہلیز پہ؟ دہلیز کا نام آنا تھا، سلمان نے نون کی طرح جھکی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا کیا ملتا ہے اس دہلیز سے؟ سلمان نے کہا جاہلیت والی باتیں نہ کر، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے۔ اس نے کہا اندھا ہو گیا علی کی محبت میں، تجھے نہیں پتا اس لکڑی کے دروازے کو سدرۃ المنتہا کہہ رہا ہے، سدرۃ المنتہا تو عرش میں ہے۔ سلمان اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیکھنے کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ اس کا عرش کی بلندی، جہاں میں جبریل رک گئے تھے محمد چلے گئے تھے، جبریل رک گئے تھے محمد چلے گئے تھے، جس کے عقیدہ میں بولے تو تیرے عقیدے میں میرے عقیدے میں یہی فرق ہے، جہاں جبریل رکتا ہے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رکتا سارے بولو مل کے حیدری۔ یہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ، یہاں مصطفیٰ رکے یہ میری سدرہ۔ ہاتھ اٹھ گیا تو خیرات مکمل چاہیے، رکھ میرے سر پہ قرآن ہاتھ دن آ رہوں گا، مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم ہے نبی دو جگہوں پر رکتے نظر آئے ہیں، یا معراج میں پردے کے قریب رکا یا دہلیز زہرا پہ رکا، دونوں میں سے ایک بات مار، یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے۔ یا تو وہاں رکے بسم اللہ سے بسم اللہ سے یہ عرش بری پہ رکے یا دہلیز سیدہ پہ رکے، کعبہ جاتے ہوئے اجازت نہیں مانگتا، دہلیز سیدہ پہ آ کے اجازت مانگتا۔ بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک دلیل دل میں گئی نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہ خطیب ہی کون سا ہوتا ہے وہ جملے پڑھے اور چہرے نہ پڑھے، ابھی دلیل دل کے اندر گئی نہیں، اگلی دلیل دوں گا دل کے اندر جائے گی۔ رسول رکے ہیں صرف دہلیز سیدہ پہ آ کے، حدیث کی سامنے جا کے پڑھ لینا، تین اماموں نے آ کے چادر کے آگے اجازت مانگ، اجازت ہے آ جائے، پہلے اجازت اتعذر لی ان ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے ہم چادر کے نیچے آ جائیں۔ حسن نے اجازت مانگی، حسین نے اجازت مانگی، علی نے اجازت مانگی، تینوں حجت اجازت مانگ کے پھر چادر زہرا کے اندر گئی۔ اٹھے مجمع سے وہ بندہ اور مجھے بول کے بتایا جب رسول سجدے میں تھے حسین پشت پہ آئے، تب نبی کا کانٹا ہلا کے نہیں پوچھا کہ اجازت ہے نماز میں آ جاؤ، جو نماز میں بغیر پوچھ کے آتا ہے چادر زہرا میں اجازت لے کے آ رہا ہے، وہ صرف یہ ہے وہ نماز پروردگار ہے، یہ حجاب پروردگار۔
مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا تھا اور حجرے کے اندر کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ دروازے پہ نہیں رکا، حجرے کے اندر آیا اور اندر آ کے کہا تھا میں رسول ہوں۔ رسالت کا منصب اس کے پاس نہیں، فرضی رسول تھا، صرف بیٹا دینے آیا تھا۔ فرضی رسول نے اندر آ کے کہا کہ میں رسول ہوں۔ حد ہے مریم اور زہرا کا فرق سمجھ میں نہیں آیا؟ وہاں فرضی رسول بھی اجازت نہیں مانگ رہا، یہاں اصلی رسول اجازت مانگ رہا۔ جبریل و مسکین و جناب جبریل جس کے دروازے کا مسکین۔ اگلی سطر آنے لگی ہے اور آج ہی کے دن کے لیے آنے لگی ہے، ان پچھلے 15 دنوں کے لیے آنے لگی، موجودہ حالات کے لیے آنے لگی، مومنین کی پریشانی کے لیے آنے لگی، پریشان کے خاتمے کے لیے آنے لگی، منکر کا کلیجہ چلانے کے لیے آنے لگی، مومن کے دل کی ٹھنڈک کے لیے آنے لگی ہے۔ فرمایا میکائیل سائل بابہا، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہو، بند کمروں میں بیٹھ کے علی کے اختیارات میں بحث نہ کرنا۔ میکائیل کی ڈیوٹی مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا۔ میکائیل رزق بانٹتا ہے اللہ کے حکم سے، جو کائنات میں بانٹتا ہے زہرا سے مانگتا۔ جو کائنات کو بانٹ رہا ہے، تحدیث سیدہ میں مانگ ہے، وہاں بانٹتا ہے۔ سطر بدل دوں، یہاں سے مانگ کے پہلے یہاں مانگتا ہے، پھر کائنات کو بانٹتا ہے۔ میکائیل سالون باب ہے، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہے۔ وَإِسْرَفِيلُ عَبْدُ التُّرَابِ، اسرافیل فرشتہ ڈیوٹی قیامت کا اعلان کرے گا۔ معصوم فرماتے ہیں اسرافیل جس کی دہلیز کی مٹی کا بندہ، وَإِسْرَائِيلُ عَدُوُّ أَصْحَابِهِ، اسرائیل ملک الموت روح قبض کرنے والا۔ مولا فرماتے اسرائیل جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہو۔ زہرا کے دشمن کا دشمن اسرائیل نہیں، زہرا کے دشمن کا دشمن خود خدا ہے۔ یہ سیدہ کے نوکروں کے دشمن کا دشمن۔ یہ جملہ کہنا تھا سائل یوں خاموش تصویر بن کے فرزند زہرا کی زبان سے خطبہ سن رہا تھا۔ امام نے مسکرا کے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا، تیرے وسعت قلبی نہیں ہے کہ تم مجھ سے فضائل سیدہ سن سکے۔ امام نے کہا چل پوچھنے بھی آ گیا ہے تو ہم بھی چاہتے تھے کہ کوئی ہم سے ہمیں سنے۔ اگر تو سننے پہ آئی گا تو سن، نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا پہ 2 قرآن نازل ہوئے۔ اگر اجازت دے تو یہاں سے واپس ہوا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم خطرناک زون میں داخل نہیں ہوئے، یہاں سے واپسی ممکن ہے۔ یہی پہلے سینے میں تنہا چھوڑنا تو میں یہاں سے واپس ہوں۔ ساتھ سفر کرو گے تو اس کی وادی میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمان نزل القرآن علی جدنا، میرے نانا پہ 2 قرآن نازل ہوئے۔ سال کے جسم میں یوں کبھی تعریف ہوئی، اس نے کہا ساری زندگی میں نے یہی سنا تھا کہ قرآن ایک آیا، پہلی بار آپ کی زبان سے سن رہا ہوں قرآن 2 آئے تھے۔ امام نے پہلا قرآن وہ تھا جو آیتیں بن کے میرے نانے کو ڈھونڈتا یہاں آیا، پہلا قرآن وہ تھا جو آیتیں بن کے میرے نانے کو ڈھونڈتا یہاں آیا۔ اس نے کہا مولا دوسرا قرآن کون ہے؟ دوسرا قرآن میری دادی زہرا ہے جسے لینے رسول کو وہاں جانا پڑا۔
معراج پہ بلایا سیدہ کو دینے کے لیے. معراج پہ بلایا سیدہ کا قرآن دینے کے لیے. پہلا قرآن آیتیں بن کے نبی کو یہاں آواز پروردگار اس قرآن کو لینے کے لیے تجھے وہاں آنا پڑا. معراج ایک نہیں 122 معراج ہیں رسول کی. ہر معراج کی ایک اپنی علت ہے. ان میں سے ایک معراج ہے صرف سیدہ دینے کا, فقط سیدہ کی. فرمائے نوزل القرآن ہے نہیں جدنا, میرے نام میں 2 قرآن نازل ہوئے. سائل نے کہا اچھا مولا بہتر ہوا کہ آپ کی زبان سے سن لیا, قرآن 2 آئے تھے. امام نے کہا تو 2 سن کے پریشان ہو گیا, 5 آئے تھے. دو سن کے پریشان ہو گیا, 5 آئے تھے. مولا قرآن 5 آئے تھے. امام نے کہا ہاں. مولا وہ کون سے؟ فرمایا قرآن میں قرآن کو قرآن عظیم کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن حکیم کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن کریم کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مبارکہ کہا گیا, قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مجید کہا گیا. قرآن ایک ہے, نام 5 کیوں ہے؟ قرآن تو ایک ہے, مجھے نام 5 کیوں؟ اس نے کہا مولا پھر یہ 5 قرآن کون سے؟ امام نے کہا سن, القرآن العظیم ہوا محمد. یہ جو قرآن عظیم ہے اس سے مراد ہمارا نام ہے محمد. القرآن الحکیم ہوا علی امیر المومنین. یہ جو قرآن میں قرآن الحکیم ہے نا, یہ ہمارا دادا علی ہے. اس نے کہا مولا قرآن تو پڑھنے والی کتاب ہے, اس قرآن کو کون پڑھتا ہے؟ فرمایا اسے بھی پڑھتا ہے. کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یکرہ النبیین والمرسلین والمؤمنین. میرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں, مرسل بھی پڑھتے ہیں, مومن بھی پڑھتے ہیں. راول پنڈی خاموش ہو گیا. علی قرآن نہ ہوتا تو ذکر علی عبادہ نہ ہوتا. علی کا ذکر عبادت, قرآن کا پڑھنا عبادت, علی علی کرنا عبادت. علی قرآن ہے, نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تیری قرآن سے نماز ٹوٹ گئی. بادشاہ حسین عزت دے دے, شہزادی اکوان عزت دے. القرآن الحکیم هو علی امیر المومنین. یہ جو قرآن میں قرآن حکیم ہے یہ ہمارا دادا ہے. القرآن الکریم ہے یا فاطمہ. یہ صدر ہے, یہ صدر ہے. اس صدر پہ عقیدت کا سجدہ ہونا ہے. ہر اس نمازی کا جس کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے. فرمایا القرآن الکریم ہے یا فاطمہ. یہ جو قرآن کریم ہے یہ ہماری دادی فاطمہ ہے. سائل کانپتے ہوئے بدن سے کہا مولا اس قرآن کو کون پڑھتا ہے؟ فرمایا خاموش, قاریہا و باریہا. اس کا قاری صرف باری. اسے صرف توحید پڑھتا. القرآن الکریم. مولانا فرمایا القرآن المبارک هو الحسن. یہ جو قرآن میں قرآن مبارک ہے اس سے مراد حسن. اس نے کہا اس قرآن کو کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ العبد الممتحجین. اسے وہ عبد پڑھتے ہیں جن کا امتحان ہو چکا. میں نے پہلے کہا تھا خطابت ڈال نہیں سکتا, لفظ نیچے کر نہیں سکتا. جو ہے معصوم کا خطبہ وہ امین بن کے ویسے ہی پہنچا. امانت وصول کرو تو مہربانی تمہاری.
فرمایا القرآن مبارک ہوا حسن، یہ قرآن میں قرآن مبارک حسن ہے، اسے وہ عبد پڑھتے ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے۔ میرے مالک امتحان تو ہونا بھی باقی ہے، فرمایا اعمال کا باقی ہے، عقیدے کا ہو چکا ہے۔ عقیدے کو ہو چکا، ہماری ولایت کو روحوں پہ پیش کیا گیا، جس نے مان لی وہ امتحان سے گزر چکا ہے۔ زبردستی کسی کو علی ولی اللہ پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، جس نے اقرار کیا ہے وہ یہاں بھی اقرار کیا، جس نے وہاں انکار کیا وہ یہاں بھی انکار کیا، جس نے وہاں انکار کر دیا خدا نے شجرہ بھی ناپاک دیا۔ پاک چیز ہمیشہ پاک برتن میں رکھی جاتی ہے۔ جس روح نے ولایت علی کا اقرار کیا تھا شجرہ بھی پاک ملا۔ امتحان ہو چکا، یہ جو ہونا ہے یہ اعمال کا ہے، عقیدے کا ہو چکا، بس اب جو ہونے والا ہے یہ اعمال کا ہے۔ اور میں راولپنڈی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مناظرہ، مباحثہ، مباہلہ تینوں کرنے کے لیے تیار، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا، سفید جھوٹ ہے، پڑھے بندہ علی ولی اللہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ یقین کرو تو اگلا جملہ ہے، سفید جھوٹ ہے، انکار بندہ علی کا کرے جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جنت ہے اقرار ولایت علی پہ، اعمال کی وجہ سے جنت کے درجے ہیں، جنتیں بھی ساتھ ہیں، جہنم میں بھی ساتھ ہیں۔ جس کے اعمال اچھے وہ سب سے اچھی جنت میں، اعمال کی بہتری ہے جنت کے درجوں کے اضافے، اور معصوم فرماتے جہنم میں بھی ساتھ ہیں۔ امام کا سب سے گہری خوفناک جہنم کا نام ہے حاویہ۔ امام نے کہا پناہ مانگا کرو حاویہ سے۔ تفسیر یاسی میں سائل نے پوچھا مولا یہ حاویہ کن جہنمیوں کے لیے ہے؟ تو جس نے ہماری ولایت کا انکار کیا۔ اور علی کے منکر کا مقدر دیکھ، یہاں بھی جلنا، وہاں بھی جلنا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسماعیل الہی ہے، کمال کے ساتھ دل بولا کہیں ویسے ہی آگ لگی ہے نا؟ لکڑیوں کی آگ ہے نا، مچ چل رہا ہے، سرکار کا مچ چل رہا ہے، یہ دھواں قابل عزت ہے، ورنہ منافق کے جلنے کا دھواں خطرناک ہے۔ فقیر کی تحریر، فقیر کے قدموں میں بیٹھ کے عقیدت سننے والے نوجوان، علی ولی اللہ کا اقرار پکا چل، دنیا میں رہ کے اس کام لکھوا لو، قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے اقرار ولایت علی جنت کا نام۔ کوفے کا منبر تھا، میرے ممکنات تھے کہ بندے نے آگے سوال کیا، اس کا یا علی یہاں مدد کرتے، وہاں بھی کریں گے، وہاں نفس و نفسی کا عالم ہے، ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، یا علی آپ وہاں بھی مدد کریں گے۔ جو مولا امیر المومنین نے جملہ کہا تمہارے سینوں میں ٹھنڈک بچائے، علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔
ہاتھ اٹھائے جو بخشش پکی کروانا چاہے. جہاں مال تم نے وہاں میں نہیں تمہارا انتظار کروں گا. مولا مسکرا کے فرماتے اس سے پیچھے جتنے بھی رکنے کے رستے ہیں وہ سارے امتحان ہیں عقیدے کے. ان سے نکل آنا, عقیدہ ٹھیک رکھنا, عقیدہ بہتر رکھنا, ہماری ولایت میں سمجھوتا نہ کرنا, عقیدوں سے نکل آنا. رہ گئی جہاں امال تلنے کی باری وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے یا علی اگر وہاں پہنچ گئے دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں, بلندی پہ ہوں گے یا تخت پہ, علی مسکراتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں. انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا, تول ہی علی رہا ہوگا. اس نے اگر آپ توڑ رہے ہوں گے پھر آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے, فرمایا ہوگا عدل ہی. لیکن مولا اگر گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی, فرمایا ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں گناہ رکھ دو, دوسرے میں ہماری ولایت